ہمارا ہم سب کا ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ مارٹن لوتھر کنگ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ انجسٹس اینی ویئر از اے تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر۔ اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں بھی ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پورے کا پورے معاشرے میں جو ایک نظام انصاف ہے وہ خطرے میں ہے۔ اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک میں روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی ایک دو خبریں آ جاتی ہیں جو ہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ مری میں کیا ہوا۔ مری میں جناب ہم سارے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مری والوں نے یہ کر دیا، لوٹ لیا ان کو، 23 بندوں کی جان چلی گئی اور ظلم کی انتہا ہو گئی۔ بالکل ٹھیک ہے، ہوئی، لیکن کیا مری کا جو معاملہ ہے وہ صرف مری تک محدود ہے؟ جی نہیں، ہم سب مری والے ہیں، ہم سب کا کریکٹر یہی ہے۔ وی ایز اے نیشن میں بات کر رہا ہوں، وی ایز اے نیشن آر جسٹ لائک مری پیپل۔ آپ کوئی بھی چیز، کوئی بھی جگہ پہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، ہمارا کریکٹر جو ہے اب یہ اس حد تک، وہ کہتے ہیں نا نیڈر تک پہنچ جانا، سب سے نچلا جو حصہ ہے وہاں تک پہنچ جانا۔ اور وہ جو آپ نے جو جوڈیشری کے بارے میں رپورٹ بھی ہماری آ چکی بھی ہے، ہمارے 120واں یا 128واں نمبر ہے پوری دنیا میں، اور جن لوگوں نے ٹاپ کیا ہوا ہے وہ ہیں اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، ناروے ہے، ڈنمارک ہے، فن لینڈ ہے، اس طرح کے جو ممالک ہیں انہوں نے ٹاپ کیا ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ نظام انصاف ہے۔ اور نظام انصاف کا کیا مطلب؟ کہ ایسا نظام کہ جو اپنے معاشرے کے جو غربا ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے اگینسٹ دا رچ اینڈ ایون دا کرمنلس، کہ جو کرمنلز ہیں یا جو بہت پاورفل ہیں ان کے مقابلے میں ان کا جو نظام ہے وہ اپنے پور لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، ویسٹ میں، کینیڈا میں دیکھ لیں، ایون امریکہ میں دیکھ لیں آپ، کہ وہاں پہ اگر کوئی کرائم ہوتا ہے تو اس کرائم کے بعد اگر کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے تو پھر یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہی از ہسٹری ناؤ۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سفارشیں کروا لے، وہ لنڈن میں بیٹھا ہوا پھر جا کے اور بھون صاحب کی خدمات حاصل کر لے۔ اور ویسے بائی دا وے بھون صاحب، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ تو ایک بہت بڑی بار کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ بہت بڑے قانون دانوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور آپ ایک ایسے کرمنل کے لیے جس کو سپریم کورٹ نے اس کو کانویکٹ قرار دیا ہوا ہے نا، اور آپ اس کو بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ اور یہی وجہ ہے ہماری جوڈیشری کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کچھ سرویز لوگوں نے کروائے ہوئے تھے کہ جس میں اپوزیشن کی کارکردگی، حکومت کی کارکردگی، میڈیا کی کارکردگی اور ساتھ جوڈیشری کی کارکردگی پہ لوگوں سے پوچھا گیا تھا۔ اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جوڈیشری سب سے نیچے تھی، سب سے بھیانک پرفارمنس جو تھی وہ ہماری ماشاءاللہ جوڈیشری کی ہے۔ شرم آنی چاہیے ان کو بھی۔ یعنی آپ دنیا میں ہماری رسوائی کا باعث بن رہے ہیں۔ یعنی پہلے آپ کسی کو کنوکٹ کرتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں یہ کرمنل ہے، پھر آپ کمپرومائزز پہ آ جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ جی بسم اللہ، پھر آپ ان کو باہر بھی بھجوا دیتے ہیں، پھر آپ کو اس کے اوپر بھی کوئی خیال نہیں آتا۔ یعنی لاہور ہائی کورٹ کو تو خاص طور پہ میرا خیال ہے کہ اپنی جگہ چینج کر لینی چاہیے، اور باہر جو ترازو کا نشان ہے اس کو ہٹا دینا چاہیے۔ کتنی خوبصورت بلڈنگ ہے اور اس میں کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کمال ہے۔ آپ کو پتہ ہے اے دلو کا کیا مطلب ہے؟ کہ عدل کرو۔ اور میں آپ کو بتاؤں، قیامت والے دن یہ عدل کرنے والے سو کالڈ جو لوگ ہیں، ان کا جو حشر ہوگا نا،
یہ آپ کو خیال رکھنا چاہیے اس کا. ان لوگوں نے پاکستان کو ڈچ کیا ہے, پاکستان کو بٹرے کیا ہے. پاکستانیز جو ہیں آل اوور دا ورلڈ, اگر کسی چیز سے ان کا سب سے زیادہ سر جھکتا ہے وہ یہ اس طرح کے معاملات ہیں. اور پھر اوپر سے آج یہ خبر آ گئی, وہ جو درندہ نامی ایک وہ شخص تھا, اس کو کیا اور نام بھی لینا اس کا جو ہے, میرا تو خیال ہے کہ اتنی پاک ہستی کا نام رکھ کے اس کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ نام اس نے کیا رکھا تھا, اس کے والدین نے کیا سوچ کے رکھا ہوگا. اور اس کی حرکتیں دیکھیں, اور پھر اس کی حرکتوں کے بعد پھر ہماری حرکت دیکھیں کہ ہم نے آج یہ سنا کہ جناب اس کو چھوڑا جا رہا ہے. اور وہ لڑکی کو دیکھیں کہ جس نے کہا جی کہ میں اس کو پہچانتی نہیں ہوں. واٹ ایور دا ریزن میں بھی, مطلب ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے. ایک تو ڈیل ہمارے ملک کو لے کے بیٹھ گئی ہے, دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ خوفزدہ بھی ہوں, کیونکہ یہ کرمنلز ہوتے ہیں, ان کے یہ مافیاز کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے, گینگسٹرز ہوتے ہیں, تو ہو سکتا ہے یہ بھی وجہ ہو. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ جس طرح کا بھیانک جرم اس نے کیا تھا, اس کے بعد اگر اس کو چھوڑا جاتا ہے اور اس معاشرے میں چھوڑا جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے امریکہ میں جب تھا تو وہاں پہ جب اس طرح کے جو لوگ ہوتے تھے ان کو 30-35 سال کے بعد جب انہیں چھوڑا جاتا تھا تو جس لوکیلٹی میں وہ جاتے تھے وہاں کی لوکیلٹیز جو تھیں وہ وہاں پہ جا کے شکایت کرتی تھیں کہ جی یہ ہماری لوکیلٹی میں نہیں یہ رہے گا. ان کو رہنے کے لیے مشکل ہو جاتی تھی کہ ہم رہیں کہاں پہ اور کس جگہ پہ جا کے رہیں. یہ ہوتے ہیں زندہ معاشرے. ہمارے ہاں ہمارے ارد گرد چلے پھر رہے ہوتے ہیں, کچھ نہیں کہتے. تو یہ اس طرح کا جو معاملہ ہے, مجھے آپ بتائیں آج وہ اگر چھوٹ کے پھر واپس چلا جاتا ہے, اس کا نیٹ ورک تو وہیں پہ ہے, اس کا نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ ہے نا کہ اس نے پورے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا. کتنا پرائم منسٹر کہہ رہے تھے جی نہیں فرار واقعی سزا اور فلانی سزا, اور ایک تو پرائم منسٹر صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آتی. میں سمجھتا ہوں کہ سنگل موسٹ ڈینجرس فیلئر آف دس پرائم منسٹر از دی لیک آف جسٹس, کہ انصاف کے نظام کی عدم فراہمی جو ہے وہ سب سے بڑی, کیونکہ جس مینترا کے اوپر, جس نعرے کے اوپر یہ آئے تھے وہ انصاف تھا, ان کے نام کے اندر انصاف تھا, اور اسی میں یہ مزریبلی فیل ہوئے. مجھے کسی اور سے غرض نہیں ہے, اکانومی چلتی رہے گی, سب کچھ ہوتا رہے گا, لوگ مینج کر لیں گے, لیکن اگر انصاف نہ ملے, یہ بڑی مثالیں دیتے ہوتے تھے تقریروں میں کہ جی وہ جنگ عظیم میں یہ ہوا اور وہ چرچل نے یہ کہہ دیا تو جی ہماری عدالتیں چل رہی ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے. تو آپ کی عدالتیں تو نہیں چل رہی, آپ نے کیا کیا؟ آپ یہ کہہ کے تو نہیں چھوڑ سکتے کہ جناب میں عدالتیں آزاد ہیں, میں کیا کر سکتا ہوں. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو گھر جائیں, کس لیے آپ آئے ہوئے. اور میں نے آج سے کئی ماہ پہلے یہ ایک ویڈیو کی تھی جس میں نے بیگم صاحبہ سے, جو خاتون اول صاحبہ ہیں, ان سے ہاتھ باندھ کے گزارش کی تھی کہ آپ اور کچھ نہ کریں, صرف اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں آپ ان میں انٹروین ضرور کیا کریں, تاکہ ایک تھوڑا سا آپ کا ایک جو ایکٹیویزم ہے اس کے ذریعے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو انصاف مل جائے. اور بینگ اے لیڈی آپ تھوڑا سا ایک اپنا ایک آپ کے ہاں ایک تھوڑی سی کیا کہتے ہیں کہ ایک اظہار ہمدردی بھی آپ کر سکتی ہیں. اب اسی جو کیس ہے اس میں آپ کیوں نہیں مدعی بنتی ہیں؟ اگر وہ مدعی جو ہے وہ پھر جاتی ہے, مکر جاتی ہے, تو آپ مدعی بنے نا, آپ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. آپ ریپرزینٹ کرتے ہوئے آپ کہیں جی کہ میں اس کی مدعی بنتی ہوں اور یہ میری بیٹیوں جیسی ہے اور میں اس کو ڈیفینڈ کروں گی, اور میں دیکھتی ہوں کہ کیسے یہ چھوٹتا ہے درندہ. لیکن پتہ نہیں آپ کیا کرتی رہتی ہیں, مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی. اور آپ سوتی کیسے ہیں؟ ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہوئے, میں کچھ بڑی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن ہم ہل جاتے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ ہمارے ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی کوئی انصاف کے کوئی رمق باقی اگر رہ گئی ہے تو وہ بھی ختم ہو چکی بھی. تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس کو اسٹیٹ جو ہے وہ ڈیفینڈ کرے, اس کیس کو خود اسٹیٹ مدعی بنے, اور آئیڈلی اسپیکنگ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ اس کیس کو انٹروین کریں اور اس میں مدعی بنے, اور اس بچی کے اوپر جو ظلم ہوا تھا وہ صرف اس بچی پہ ظلم نہیں ہوا تھا, وہ ہماری ریاست کے خلاف جرم ہوا تھا. اس کو آپ کچھ اگر انڈو کر سکتی ہیں تو آپ ضرور کریں. اور دوسری جو چیز آج ہم نے سنی وہ
चल रही है 2 दिन से कि जी वहाँ पे वो शाहरुख जतोई साहब जो हैं, एक तो वो लेके बैठ गया है। वो पता नहीं कितना इन्फ्लुएंशियल आदमी है कि जो पूरी सिंध गवर्नमेंट को हिला के रख देता है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएँ ना कि जो पावरफुल हैं, वो जो करप्शन का एक नेक्सस है, को पूरे का पूरा, वो कैसे हर जगह पे आपको नज़र आता है। एवरी सिंगल कैडर, कोई भी जो भी आप देख लें, उसमें ये सब लोग इस तरह मौजूद हैं। इस तरह तो मुल्क नहीं चलते हैं। तो इसका नाम बदल दें फिर आप, पाकिस्तान की बजाय आप माफियास्तान रख दें या कुछ भी रख दें। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने इंसाफ ना दिया, और तहरीक इंसाफ वालों, ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने इंसाफ ना दिया, तो मैं आपको बताऊँ, आपकी अगर अगली भी हुकूमत आ गई तो फिर भी वो 0 जमा 0 ही होगी। क्योंकि सबसे बड़ा जो फैक्टर है, और कौमें जो है ना, वो कुरान पाक में भी ये कहा गया कि वो अल्लाह ताला उनको उस वक़्त पकड़ता है जब उनकी मईशतें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। बतीरत मईशतहा, कि हमने उनको उस वक़्त पकड़ा जब वो अपनी मईशतों के ऊपर तफ़ाखुर कर रहे थे, फ़ख्र करते थे। तो मईशत इज़ नॉट अ सिक्योरिटी, अखलाकियात इज़ अ सिक्योरिटी, कि आपकी अखलाकियात कैसी हैं, आपकी वैल्यू सिस्टम्स क्या हैं। मरी वालों को ना आप सिंगल आउट करें, हम सब मरी वाले हैं, हमारी हुकूमतें मरी वाली हैं, हमारी ऑपोजिशंस मरी वाले हैं। उन्होंने तो चलें कुछ लूटा ना कुछ लोगों को, हमारे तो जो हैं, जो सियासतदान हैं, वो क्या करते हैं? वो तो करोड़ों गुना ज़्यादा जो है वो उससे ज़्यादा कुछ लूटते हैं। उनको हम फिर जाके वोट दे देते हैं। वो गरीब बेचारे, चलो ठीक है, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मरी वालों को सिंगल आउट कर रहे हैं जी, मरी वालों ने ये कर दिया, वो कर दिया। मुझे भी दुःख है, लेकिन क्या मरी वालों ने जितना किया हम उनसे ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, हमारे जो सियासतदान हैं या हमारे जो हुक्मरान हैं? एक-एक जो है उनमें से एक-एक, आप उनकी ज़रा थोड़ी-सी ज़रा रिसर्च कर लें, तो आपको लग पता जाएगा कि ये क्या कहाँ से उठे थे और क्या-क्या करते थे। कईयों को मैं पर्सनली जानता हूँ, ठुल्ले होते थे बिल्कुल, छड़ों पे बैठा करते थे, अब अरबपति हुए हुए हैं। कहाँ से आए? स्मगलिंग कर के, 2 नंबरियाँ कर के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर के। तो ऐसे लोगों को हम फिर जाके वोट दे देते हैं। तो अल्लाह ताला पनाह दे, इमरान खान साहब, अगर आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, जो कि हैं, तो फिर आप सही वज़ीर-ए-आज़म भी बनें। ये एक्सक्यूज़ मत दें कि जी मैं तो आज़ाद अदलिया है, मैं कुछ कर नहीं सकता, और ये हमारी बड़ी सबसे बड़ी फेलियर है कि हम उनको जो मुखालफिन हैं, उनको कटहरे में नहीं ला सके। तो फिर किसने लाना था? 4 साल में आप नहीं ला सके, तो फिर बाकी में कब लाएँगे आप? सो दिस इज़ योर बिगेस्ट फेलियर। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, और अल्लाह ताला इस मुल्क के ऊपर रहम करे, और इस मुल्क को मरी वाला ना बनाए। इस मुल्क को हमें ऐसे लोग चाहिए जो कि पैशन रखते हों लोगों की खिदमत का, और हकीकी खिदमत का, और इंसाफ की बुनियाद पर रखते हों। इस तरह के हमें हुक्मरान चाहिए। इस तरह के नौसरबाज़ नहीं चाहिए हमें। बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारा टीवी हम सब का है।